الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا اللهم يسر لنا كل امر عسير انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج ہم اپنے اس العقیدہ والایمان دروس کے سیشن میں انشاءاللہ چھٹا سبق پڑھیں گے۔ یہ ہمارے پچھلے دو سیشنز کا ہی تسلسل ہے جو ہم نے اسلامی عقیدے کے مصادر کے عنوان سے شروع کیا تھا، یعنی سورسز آف اسلامک فیتھ کے عنوان سے۔ تو اس کے تحت ہم نے عقیدے کے مصادر کو علماء عقیدہ کے ہاں سے دو اقسام میں، دو عنوانات میں اپنے بنیادی اور ثانوی کے اعتبار کرتے ہوئے تقسیم کیا تھا۔ بنیادی یعنی پرائمری سورسز اور پھر سیکنڈری سورسز۔ تو بنیادی مصادر کے اوپر جو ہے، پرائمری سورسز کے اوپر ہم نے دو نشستیں کی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ تین ہیں، یعنی کتاب اللہ یعنی القرآن، اور السنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو احادیث کی شکل میں ہیں، اور الاجماع۔ اصل میں دو ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی اوپر چلے جائیں تو اصل میں ایک ہی مصدر ہے۔ اسلامی عقیدے کا بنیادی طور پر ایک مصدر ہے، یعنی وہ منزل من اللہ ہے۔ الوحی ایک کلمہ ہم اس کو کہہ لیں تو وہ وحی الہی ہے، آسمان سے نازل ہونے والے احکام یعنی کہ۔ تو پھر کیونکہ وہی ایک مطلوع ہے جو قرآن کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک غیر مطلوع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور وہ ہمارے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ دونوں وہی ہیں، دونوں وہی ہیں۔ تیسری چیز جو ہم نے اجماع پڑھی ہے، تو وہ اصل میں ان دو وہی کے ان دو جوانب کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ تو میں پھر اس کو دہراتا ہوں، اصل میں مصدر بنیادی طور پر ایک ہے، اور وہ ہے وحی۔ ان کی دو اقسام ہیں اپنی نوعیت کے اعتبار سے۔ جو اللہ رب العزت کا اپنا کلام ہے وہ قرآن میں شکل میں ہے، جو اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کے افعال کے ذریعے سے، ان کے اقوال کے ذریعے سے، اور انہوں نے کسی چیز کو اپنی موجودگی میں اپنی رضا دے دی، کہ اس کو اتھینٹسٹی دے دی کہ ہاں یہ جائز ہے، تو اس شکل میں اس کو جاری کیا۔ تو یہ وحی کی دوسری قسم تھی۔ اب ان دونوں مصادر کو، القرآن اور السنہ کو سمجھنے کا طریقہ وہ ہے فہم صحابہ، جس کے اوپر ہم نے پچھلی نشست کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے، اس کے اوپر دلائل دیے ہیں عقلی اور نقلی، اور اس کے حجت ہونے کے اوپر بات کی ہے۔ تو اصل میں وہ ان دو مصادر کو سمجھنے کا وہ طریقہ ہے جو اجماع ہے، جس کو ہم نے بیان کر دیا تھا کہ اصل اجماع صحابہ کا اجماع ہے، اور اس کو عموماً اس لیے رکھا ہے، اس کو عام اس لیے رکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے۔ شریعت کا یہ مقصود نہیں تھا، اس لیے اس کو قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد پچھلے جو اجماع کے طریقے رہے ہیں صحابہ کے ہاں، قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہوئے، اور جن کے اوپر پیش آمدہ معاملات میں شریعت کے مطابق ضرورت پڑے گی اہل ایمان کو، تو وہ اس کے اوپر اجماع کر سکیں۔ ورنہ اصل میں اجماع جو عقیدے کا اجماع ہے، ہاں، وہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے میں کم و بیش پورا ہو چکا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس عقیدے کے، اسلامی عقیدے کے مصادر میں سے ثانوی مصادر،
یعنی سیکنڈری. اور آپ دیکھیں اس کے نام سے پہچان جائیں گے کہ یہ اپنی اصل میں مستقل بالذات نہیں ہوں گے، مطلق العنانیت ان کی نہیں ہوگی. یعنی کہ جو پہلے مصادر ہم نے 3 بیان کیے ہیں ان سے نکل کر، ان سے ہٹ کر ان کی مستقل حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل پرائمری طور پر وہ ہیں، یہ اضافی ہیں، یہ مدد دیتے ہیں انسان کو مزید. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے، یہ انسان ان جو بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، وہ ان سے کبھی بھی باہر نہیں ہو پاتا ہے، وہ اس کے اندر ہے. یعنی عقل انسان کا بہت بڑا خاصہ ہے. اور دوسری چیز ہے فطرت. تو فطرت جو ہے اس کے اندر ہم ہر وقت جی رہے ہیں، طبیعت، نیچر، اس کے اندر ہر وقت ہم جی رہے ہیں. تو لہٰذا یہ 2 چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لازمہ ہیں انسان کا. تو اس لیے ان کو بھی کنسیڈر کیا گیا ہے. لیکن یہ ہیلپنگ میٹیریل ہیں، ہیلپنگ میٹیریل ہیں، اپنے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں. یعنی کہ ثانوی مصدر ہیں، بنیادی طور پر وہ وہی ہے جس کو ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے. تو عقل، ہم نے کہا کہ جو پہلا مصدر ہے سیکنڈری ثانوی مصادر میں سے، وہ ہے عقل سلیم. عقل سلیم کے مقابلے میں ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے عقل محض، یعنی کہ یعنی بس عقل، اور اس کے ساتھ کوئی آپ اس کو قید نہ کریں کسی اور چیز کے ساتھ، کسی صفت کے ساتھ، اس کے لیے کوئی قیود نہ قائم کریں کہ وہ عقل کیسی ہو، بس مطلقاً عقل، تو وہ عقل محض ہے. جبکہ اسلام کے مصادر میں عقل سلیم جو ہے، سلیم سے مراد سالم، اپنی جگہ پر قائم، جس کی بھی تعریف ہم دیکھیں گے. یعنی وہ عقل جو کسی طرح کی بھی خرابی سے، خطا سے، غلطی سے اور انحراف سے، انحراف یہ ہے کہ ایک مستقیم راستہ ہے، ایک ٹھیک سوچنے کی فکر ہے، ایک عقل کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ ہے، اس سے منحرف نہ ہو. تو جب وہ اس کے اوپر کوئی عقل پوری اترے گی کہ وہ خطا اور خرابی کے اندر ملوث نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی، یعنی کہ سلیم ہوگی. مثال کے طور پر ایک عاقل انسان ہوتا ہے، اس کی عقل سلیم ہوتی ہے، اور ایک مجنون پاگل ہوتا ہے، اس کی عقل سلیم نہیں ہوتی ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے انحراف، کہ وہ اپنی حدود جو اس عقل کی ابھی آگے ہم بیان کریں گے، عقل سے ہی، عقلی دلائل سے ہی، کہ وہ جو ہے وہ اس سے باہر نہ نکل کر سوچے، اس سے باہر نکل کر اپنا کام نہ کرے، جو اس کی حدود ہیں، جو اس کا میدان ہے، جو اس کی فیلڈ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرے، انحراف نہ کرے. تو عقل سلیم کی تعریف یہ ہے کہ جو خرابی اور انحراف سے پاک ہو. اب اس کے تحت کچھ مندرجہ ذیل امور آ جائیں گے جس کو ہم سمجھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اس میں پہلا یہ بات کہ عقل کی تعریف کے ساتھ اس کی مزید تعریف میں جاننے کے لیے کہ یہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے فکر کی، اس کے اندر سوچنے کی، جس کے ذریعے سے وہ مختلف باتوں کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کا وہ علم حاصل کر لیتا ہے اس عقل کی بنیاد پر. آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات، اس کو جب ہم کہتے ہیں قرآن کے دلائل سے، وحی الہی کے تناظر میں، تو اس میں ایک بہت بڑا جو وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عقل ہے. وہ عقل کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے. اچھا، فلاسفرز جو ہیں، فلسفی جو ہیں، وہ انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ حیوان ناطق. حیوان سے مراد وہ چوپایا نہیں ہے، بلکہ حیوان ہے، یعنی زندگی والا، نمو والا، یعنی having a life. حیوان، انما هذه الحیات الدنیا لعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. قرآن کے اندر بھی یہ اس کلمہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. حیوان سے مراد ہے حیات، نمو، اور حقیقی معنوں میں جو حیات رکھنے کی اہل ہو، حیوان اس کو کہتے ہیں. تو انسان حیات رکھنے والا، نمو، بڑھوتری والا، اور حیوان الناطق. ناطق یہاں نطق اگرچہ بولنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ بولنے کے لیے ایک پیچھے وجہ ہوتی ہے، عارضہ ہوتا ہے، اور وہ ہے عقل، فہم، یعنی کہ کچھ سوچ کر بولنا. ایسے ہی جیسے کہ جانور آوازیں لگاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ مفہوم شدہ چیز کا بولنا، تو وہ اس کے پیچھے عقل ہے. تو یہ جو تعریف فلاسفرز کرتے ہیں انسان کی، اس کے اندر بھی عقل کا عنصر جو ہے وہ
نمایاں ہے. کیونکہ آپ کو ہم اس سے پہلے بھی کئی اس نشست میں عرض کی تھی کہ فلاسفرز کے ہاں جو مصدر ہے نظریے کے لیے، کسی چیز کو حق کو پہچاننے کے لیے، وہ سب سے ٹاپ پر عقل ہے. تو عقل کو کیونکہ وہاں پر فوقیت دی جاتی ہے، تو اس لیے وہ انسان کی تعریف بھی یہی کرتے ہیں. اور حقیقتاً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہاں انسان کی وجہ تسمیہ اور انسان کی دوسری مخلوقات سے جو بڑھوتری ہے اور اہمیت ہے، وہ عقل کی بنیاد پر ہی ہے. تو عقل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس سے وہ مختلف باتوں کا علم حاصل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کائنات میں موجود، ماحول میں موجود، نیچر میں موجود ایسے حقائق ہیں جن کے حصول تک اس عقل کے ذریعے سے ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں. اور یہ وہ حقائق ہیں جس میں تمام اہل عقل مساوی ہیں، یعنی کہ جو عقل رکھنے والے ہیں بھی، جس کی ہم نے تعریف بیان کی، یعنی انسان، یعنی کہ ایک عام انسان، کامن مین جو ہے وہ اس میں سب برابر ہیں. ابھی ہم درجات بیان نہیں کر رہے انسانوں کے، ہاں وہ بھی ہوتے ہیں عقل کے لحاظ سے، لیکن ایک مین، ایک درمیانی، یعنی کہ جو مجنون نہ ہو، جو ایک عام، تو اس کے ہاں یہ پائی جا رہی ہے کہ وہ حقائق کے ذریعے سے حقائق کا حصول اس کے لیے ممکن ہو، وہ عقل رکھتا ہو. مثلا اس کی ہم نے یہاں مثالیں دی ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ 2 کا ہندسہ جو ہے وہ 1 سے بڑا ہوتا ہے. یہ ایک معلوم حقیقت ہے. اس کے لیے کوئی بہت بڑی آپ کو پڑھائی اور ڈگری، اور ہر بندہ جانتا ہے. جو ہی بندہ سن شعور کو پہنچتا ہے، عقل کے استعمال کرنے کے قابل ہونا شروع ہوتا ہے انسان، تو وہ جان لیتا ہے کہ 2، یعنی ہر بڑا ہندسہ اپنے چھوٹے سے بڑا ہے. اس کی مثال یہ دے دی. اسی طریقے سے یہ عقلی طور پر انسان جانتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں 2 مختلف مقامات پہ نہیں پایا جا سکتا. یا تو وہ، یہ عقلی طور پہ یعنی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ یا تو وہ گھر کے اندر ہوگا یا گھر کے باہر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر تو کسی ایک مقام پر پایا جا سکتا ہے، یہ عقلی طور پر معلوم شدہ چیز ہے. اس طریقے سے یہ عقلی طور پر انسان، عام آدمی یہ جانتا ہے کہ 2 متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں. وہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ اور پانی اکٹھا ہو گیا ہو. دونوں میں سے ایک ہوگا، دونوں کی ایک دوسرا اس کی موت کر دے گی. پانی ڈلے گا آگ میں تو وہ اس کی موت ہو جائے گی. ایسے ہی اندھیرا اور روشنی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک ہوگی تو دوسرے کے عدم آٹومیٹکلی. تو 2 متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے یہ بھی اس کے لیے کوئی بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام آدمی جانتا ہے یہ جو اب ہم نے بات کی. اسی طریقے سے جو ہر چیز جو وقوع پذیر ہو رہی ہے اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، تو وہ اس کے پیچھے ایک کاز ہے، ایک وجہ ہے. مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک لائٹ چلی گئی ہے، تو پیچھے کوئی سبب ہوگا. کسی نے تو یا تو سوئچ آف کر دیا ہے، یا مین سوئچ کمرے کا نہیں کیا تو پیچھے مین سوئچ آف ہوا ہوگا، یا بریکر جو ہے وہ اسٹرپ ہو گیا ہوگا، یا وابڈا نے بند کر دی ہوگی، یا کوئی ایکس وائی زیڈ وجہ بنی ہوگی. ہر چیز جو وقوع پذیر ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے. یہ ساری عقلی باتیں ہیں اور عام فہم باتیں ہیں. تو یہی ایک چیز ہے، یہ جو ہم نے مثالیں بیان کی، یہی ایک وجہ بنتی ہے جو صاحب عقل اور مجنون، پاگل کے اندر فرق پیدا کرتی ہے. ایسے ہی اس کے 2 باتیں ہم نے بیان کی. تیسری بات میں آپ دیکھیے کہ یہ عقل کی وجہ سے ہی کہ اس کے اوپر جب بندہ غور و فکر کرتا ہے، ان غور و فکر کے ذریعے سے آدمی کسی چیز پر استدلال کرتا ہے، اس کا اطلاق کرتا ہے اور وہاں سے نتیجہ اخذ کرتا ہے. غور و فکر، تفکر اور تدبر کرتا ہے انسان کسی چیز کے اوپر، پھر استدلال کر کے وہ ایک، ہم نے کہا کہ تھیوریٹیکل سائنس کے اندر نا، اس کو ہم جملہ استعمال کرتے ہیں نظریاتی علوم. تو نظریاتی علوم کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ عقل، جب وہ غور و فکر کرتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر کسی چیز کے اوپر استدلال کرتا ہے. مثلا انسان اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ایک علم حاصل کر لیتا ہے. اب اس کے اوپر وہ استدلال کرتا ہے کہ ہاں یار، یہ فلانی چیز جو ہے نا میرے لیے نفع بخش ہے، مجھے اس کے قریب ہونا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے. اور فلانی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے جو ایک انسان اپنے ماحول میں اس کو غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کو، اور اس کے بعد اس سے استدلال کرتا ہے. استدلال یہ ہم نے بتایا کہ ایک چیز کے وہ قریب ہوتا ہے، دوسری چیز سے وہ دور ہوتا ہے. ایک چیز کو وہ نفع بخش تصور کرتا ہے، دوسری چیز کو وہ نقصان دہ تصور کرتا ہے.
تو یہ عقل کی وجہ سے ہی کرتا ہے. اسی طریقے سے عقل کی وہ جانب کہ وہ انسان سے اپنے علم کے مطابق، یہ عقل ہی ہے کہ انسان سے اس کے علم کے مطابق اس سے عمل کا مطالبہ کرے، انسان سے اس کے علم کے مطابق عمل کا مطالبہ کرے. یعنی انسان کے پاس اگر وہ جاہل تھا، اس کو ایک چیز کی معلوم نہیں ہے، تو چلیں وہ تو اس کے پاس ایک عذر ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس علم آ جائے تو وہ اب اس کے مطابق عمل کرنا، وہ یہ عقل ہے جو اس سے مطالبہ کرتی ہے. مثال کے طور پر صاحب عقل جو ہے، جب وہ ایک ٹریفک کے اندر رواں دواں ہے، چل رہا ہے، تو ریڈ سگنل جو ایک علم ہے، جس سے ایک علم اس سے نکل رہا ہے کہ یعنی کہ یہ ایک خطرے کی نشانی ہے اور یہاں پر آ کے آپ نے رک جانا ہے. اب یہ علم، اس سرخ بتی کا علم جو ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ نے گاڑی روک لینی ہے، گاڑی روک. تو ہر وہ علم جو انسان سے عمل کا مطالبہ کرے، یہ عقل کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ وہ عقل کی جانب ہے جس کو اللہ رب العزت نے قیامت والے دن سورہ ملک کی اس آیت کے تحت بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جہنم کے اندر جو ڈال دیے جائیں گے، وہ اس ٹائم کہیں گے کہ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ اگر ہم سن لیتے. یہ سننا کیا تھا؟ غور و فکر اور کا ایک ذریعہ تھا، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا. او نعقل، عقل کو استعمال کر لیتے، سمجھ لیتے کہ عقل نے کہا کہ یہ چیز فائدہ مند ہے تو اس سے جڑتے، اس کو حاصل کرتے. عقل نے کہا کہ تمہارے پاس یہ چیز علم آ گئی ہے، اس کے مطابق عمل کرو، وہ کرتے. نہیں کیا، ما كنا في اصحاب السعير، آج ہم یہاں جل نہ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر. امور کے لیے عموماً ثانوی مصدر، ہاں یاد رکھیے کہ بنیادی نہیں، ثانوی مصدر کے طور پر قبول کیا گیا ہے. لہٰذا دینی امور میں عقل سلیم کو جب ہم مصدر مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم طبعی حقائق جو ہیں، نیچر کے موجود اندر جو معلوم شدہ چیزیں ہیں، اور دوسری نظریاتی علم یعنی تھیوریٹیکل علم جو ہم نے غور و فکر کر کے حاصل کیا، اس سے استدلال کرتے ہوئے اعتقادی امور کو قبول کریں یا اس کو رد کر دیں. لیکن پھر عرض کرتا چلیں گے کہ یہ ثانوی مصدر ہے، یہ بذات خود کسی دینی امر کو قبول یا رد کرنے میں آزاد نہیں ہے، مطلق العنان نہیں ہے، مستقل بالذات نہیں ہے، بلکہ یہ القرآن والسنہ کے تحت، یعنی اس نے جس کو القرآن اور سنہ نے اس کو قبول یا اس کو رد کر دیا ہے، تو یہ بھی عقلی طور پر اس کو قبول اور رد کرے گی، عقل بھی. کیونکہ العقل لا تعارض النقل، عقل جو ہے وہ اصل میں نقل کی کبھی بھی نفی نہیں، عقل سلیم جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کبھی بھی نقل کے متعارض نہیں ہوتی ہے، نقض نہیں ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے موافق ہی ہوتی ہے. تو یہ اس کی تعریف میں ہم اب یہاں پر ہم کچھ عقل کی حدود اپنے سامنے رکھیں گے کہ عقل کی حدود کیا ہیں. یاد رکھیے کہ عقل جو ہے وہ کسی چیز کی ہمیں اجمالی یعنی اوور ویو دے گی کسی چیز کے بارے میں. عقل جہاں تک پہنچتی بھی ہے نا، عقل اس کی تفصیلی تعارف نہیں کراتی ہے. جس طرح ہم نے پیچھے ایک بات پڑھی ہے عقل کے حوالے سے کہ وہ عقل یہ جانتی ہے، عقل کا یہ ایک میدان ہے یا اس کا ایک وظیفہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ جانتی ہے کہ ہر علت کے پیچھے، ہر جو ہے واقعے کے پیچھے ایک علت ہے، ایک سبب ہے. صحیح ہے جی. انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ ایک مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی چیز ہے، جس سے وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ اس کا سبب کوئی ایک خالق ہے. بس عقل اس تک پہنچ جاتی ہے اور وہ صحیح پہنچتی ہے کہ ہر مصنوع کے پیچھے ایک صانع ہے، ہر مصنوع یعنی بنائی ہوئی چیز کے پیچھے ایک صانع، ایک بنانے والا ہے. یہ ایک اجمالی سا تعارف عقل کروا دیتی ہے کہ کوئی خالق ہے. اب وہ خالق کیسا ہے، وہ خالق کیا چاہتا ہے، وہ خالق کہاں ہے، اس کی کیا صفات ہیں، یہ ہمیں عقل نہیں بتا سکتی. عقل کا یہ حد نہیں ہے. عقل کی حدود اجمالی سا تعارف ہے، باقی تفصیل اس کی کون بیان کرے گا؟ وہ شرع بیان کرتی ہے. فرمایا شرع بیان کرے گی الرحمن علی العرش استوى، وہ اس کا مقام بیان کر رہی ہے. وہ بیان کرے گا اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
وہ بیان کرے گی کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الضار ہے، اور الی آخری، وہ ساری صفات اس کی بیان کرے گی، وہ شریعت بیان کرے گی۔ تو ایک اجمالی تعارف عقل کرا سکتی ہے، لیکن تفصیلی تعارف عقل کے میدان نہیں ہے، وہ نہیں بیان کر سکتی۔ جب بھی اس کے اندر عقل اپنے گھوڑے دوڑائے گی، خطا کرے گی۔ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے معتزلہ کا موقف بیان کیا کہ انہوں نے صفات باری تعالیٰ میں عقل کو دوڑایا، جبکہ اس کا میدان نہیں تھا۔ آگے چل، عقل جو ہے وہ شرط ہے اس بارے میں کہ وہ علم اور اس کے کامل ہونے کے لیے، یعنی ایک علم آ جائے اور اس کو کامل بھی کر دے، ٹھیک ہے، عقل شرط ہے۔ اعمال کے صحیح اور نفع بخش ہونے کے سے اسی سے مدد لی جاتی ہے، اور عمل کی تکمیل بھی اسی سے ہوتی ہے۔ میں بھی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا اگر جملہ مشکل ہے تو، لیکن یاد رکھیے کہ یہ عقل کا یہاں بھی وہ مستقل بذات نہیں ہے، یعنی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر یہ کام نہیں کر سکتی عقل، کہ وہ علم بھی پورا حاصل کرے، کامل بھی ہو جائے، عمل اور اس کا علم مکمل ہو جائے اور نفع بخش ہو جائے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ آنکھ کے اندر صلاحیت ہے دیکھنے کی، بینائی، سائٹ جو ہے وہ اس کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے پیچھے جب تک سورج کی روشنی یا کوئی بھی سورس آف لائٹ نہیں ہوگا، یہ آنکھ دیکھنے کے قابل ہونے کے باوجود نہیں دیکھ سکے گی۔ آپ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی مثال ہے عقل کی اور شرع کی۔ عقل دیکھیں، ہم یہاں پر آنکھ کی نفی نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی بات بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم یہاں آنکھ کی نفی نہیں کر رہے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا، جب ہم شریعت کو مصدر ماننے کی اور اس طریقے سے عقل کی حدود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ عقل کے مخالف ہیں۔ ہم نے بھی جو مثال بیان کی ہے کہ آنکھ اس وقت تک نہیں دیکھ سکتی ہے جب تک کہ روشنی کا کوئی سورس اویلیبل نہ ہو، اندھیرے میں دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے آنکھ کی نفی تو نہیں کی، ہم نے تو اس کی حیثیت بیان کی ہے۔ بین ہی عقل کی حیثیت یہ ہے کہ جب تک اس کو نور ایمان، جب تک کہ اس کو نور قرآن، نور وحی اس کو میسر نہیں ہے، یہ رستہ نہیں معلوم کر سکتی عقل۔ اکیلے میں یہ بالکل ناقص ہے۔ یہاں سے تیسرا پوائنٹ ہے کہ عقل کی استطاعت میں جو امور ہیں شریعت کے استعمال، شریعت اس کو جو استعمال کرنے کا حکم دیتی ہے، خود عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کا استعمال اپنی حیثیت کو سمجھ کر کیا جائے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جرح کی ہے، مذموم قرار دیا اس کو۔ قرآن کہتا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کی بہت بڑی تعداد کو جہنم کے سپرد کرنا ہے، اسی کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے گویا۔ اس لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل دیے گئے کہ سمجھو، تفکر کرو، تدبر کرو، لیکن نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ بصیرت ان کے اندر نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، کان ہے، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، سن کر نہیں دے رہے۔ تو یہ تو صفات انسان کی نہیں تھی، انسان کو فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس کو تو ہم نے سمیع اور بصیر بنایا تھا، دیکھنے والا، سننے والا۔ جو نہیں بنائے تھے وہ تو کل انعام تھے، وہ تو جانور تھے، تو پھر یہ بھی استعمال نہیں کرتا، تو فرمایا اولئک کل انعام بل هم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کو تو یہ چیزیں دی نہیں کی تھی، عقل اور دیکھنے اور سننے کی وہ صلاحیتیں جو انسان کو تھی، تو اس کو دینے کے باوجود استعمال نہیں کیا، تو گویا جانوروں سے۔ تو وہ عقل کی وہ حیثیت جو اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے استعمال کرنی ہے، شریعت نے اس کے اوپر انسان کو فوکس کروایا ہے، زور دلوایا ہے۔ اس کی مزید تفصیل آپ کو آگے بھی مل جائے گی۔ یہاں پر عقلی استدلال کے کچھ اصول مختصراً، بہت تفصیل انہوں نے مناطقہ نے اور فلاسفرز نے بیان کی ہیں، لیکن ہم مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ 3 مراحل میں عقل جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے۔ عقل کے جو طریقہ کار ہے نا، ثانوی ہی ہے، سیکنڈری ہی ہے، لیکن اس سیکنڈری کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ ہے نا، جیسے ہم نے دوسروں کو استعمال کرنے کا، بنیادی کو استعمال کرنے کا طریقہ بیان کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عقل ایک چیز کا نا کما ہوا، جیسے کہ وہ ہے حقیقتاً ویسا اس کو مانے، یہ پہلا طریقہ ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک قلم، ایک پینسل جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے، تو آپ کے ذہن کے اندر جو تصور ہے نا پین کا، وہ اور جو آپ کو ملا وہ میچ کرنا چاہیے، یعنی کہ جیسا آپ کے اندر تصور وہی ہونا چاہیے جو پین کا تصور ہے حقیقتاً جو پین ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو پین ملے اور آپ انکار کر دیں، جی نہیں جی یہ تو پین ہی نہیں ہے،
نہیں، جو چیز حقیقتاً جیسی ہے آپ اس کو ویسا مانیں، یہ عقل کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس پہلے مرحلے میں وہ مزید اس کی جزیات کرتا ہے، عقل اس کی مزید اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہاں پر وہ اصل اور فرع، اصل یعنی بنیاد، کسی چیز کو پرائمری چیز قرار دیتا ہے، اور کسی چیز کو وہ کہتا ہے کہ یہ فروعات ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر درخت ہے تو وہ جانے گا کہ درخت کی اصل کیا ہے، تو درخت کی اصل اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے جس کے اوپر وہ قائم ہے، اس جڑ کے اوپر ہی۔ باقی جو پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، ٹہنیاں ہیں، وہ ساری اس کی فروع ہیں، شاخیں ہیں۔ اسی سے اصل اور فرع بھی نکلی ہے۔ آپ دیکھیں اس اصل اور فرع کو علماء نے بیان کیا ہے، ہم بھی دیکھیں آپ اس سبق میں پڑھ رہے ہیں، یہ جو سارا کیا ہے یہ عقلی استدلال ہے۔ تو عقلی استدلال کو کہیں بھی نفی نہیں کیا گیا ہے، کہیں بھی کنڈم نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنی حد میں رہ کر کام کرے۔ دوسری چیز، جب وہ پہلا یہ کام کر لیتا ہے کہ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا اس کو تصور کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ان کے جو اجزاء جو اس نے کر دیے ہیں ان میں قدر مشترک چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ان کو ایک ہی تصور کرے۔ یعنی یہاں پر اس کا نقص بیان یہ کرتے ہیں، اس کا متضاد یہ بیان کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں تضاد نہ پایا جائے، ان میں تضاد نہ ہو بلکہ مشترک ہوں، ان کے جو تعلق ہیں وہ، مثال کے طور پر آپ ایک پتا لیں گے تو پتے کے ہاتھ میں آنے سے پورا تصور درخت کا آئے گا۔ آپ کبھی بھی پتے کو درخت سے جدا کوئی چیز نہیں تصور کر سکتے ہیں، کریں گے تو غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے قدر مشترک چیز کو پہچانے، پہلے چیز کی اصلیت کو پہچانے، پھر ان کی جزیات کی مشترک کو پہچان کر تیسرا کام کرے کہ اب اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ اگر ان سٹیپس سے چلے گی تو کسی چیز کو قبول کرنے اور رد کرنے کے اوپر عقل جو ہے وہ قائم ہو سکے گی۔ تو یہ اس کے 3 سٹیپس ہیں جس کے اوپر چلے گی۔ اس کو مناطقہ یعنی کہ لیجسلیشنز نے اور فلاسفرز نے بہت طول دیا ہے، ہم اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہیں گے، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ آخر میں ہم عقل کے، اسلام میں عقل کے مقام کے اوپر مختصر سے بات کریں گے کہ 3-4 پوائنٹس کے اندر۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ صاحب عقل ہی مکلف ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر عقل کی، کہ جس کے اندر عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد میں کہ رفع القلم عن 3، 3 طرح کے کیفیات سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی حساب کتاب ان سے رفع ہو گیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا جب تک کہ جاگ نہ جائے۔ الصبی، جو بچہ ہے، حتی یحتلم، یہاں تک کہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ عن المجنون، پاگل کے اوپر، حتی یعقل، یہاں تک کہ عقل آ جائے اس کے اندر۔ تو عقل کو کنسیڈر کیا گیا ہے، جو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ صاحب العقل ہے کہ اس کے اوپر اس کی عقل کے مطابق ہی تکلیف ڈالی گئی ہے۔ دوسری چیز، اس کی اہمیت کو دیکھیں اسلام کے اندر کہ مقاصد شریعت، آپ فقہاء کے ہاں، متکلمین کے ہاں، علماء اسلام کے ہاں مقاصد شریعت دیکھیں گے کہ اس ٹاپک سے وہ بہت کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ 5 بیان کی جاتی ہیں کہ شریعت کا مقصد کیا ہے، شریعت کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلا کہ دین، ان 5 چیزوں کی حفاظت ہے۔ شریعت کا مقصد جو ہے ان 5 چیزوں کی حفاظت ہے۔ سب سے پہلا انسان کا دین، اس کی حفاظت کرنا شریعت کا مقصد ہے۔ انسان کا نفس یعنی اس کی جان کی حفاظت کرنا شریعت کا مقصد ہے۔ عرض یعنی اس کی عزت، انسان کی عزت کی حفاظت کرنا شریعت کا مقصد ہے، شریعت کو قائم کرنے کا مقصد ہے زمین کے اوپر۔ اور عقل کو قائم کرنا، یعنی اب اس میں تھوڑی سی ہم تفصیل میں جائیں گے کہ عقل کو قائم کرنا، عقل کی حفاظت کرنا شریعت کا مقصد کیسے ہے کہ ہم دیکھیں کہ شریعت نے جو عقل کو فاسد کر دینے والی چیزیں ہیں وہ حرام ٹھہرائی ہیں۔ مثال کے طور پر خمر، شراب ہے، وہ جب بندہ پی لیتا ہے اور ایور ایگزسٹڈ ہو رہتا ہے تو انسان کی عقل اپنے حواس میں نہیں رہتی، شریعت نے حرام قرار دیا۔ سور کا گوشت جب وہ کھا لیتا ہے تو اپنی شہوات نفس پر قابو نہیں پا سکتا، عقل اس کا ساتھ نہیں دے پاتی اس کے جسم کی، وہ غلط طرف چلا جاتا ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور بہت ساری اور چیزیں جو عقل کی حفاظت کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ شریعت نے کیسے، اس طریقے سے مال۔ تو یہ 5 چیزیں مقاصد شریعت میں سے ہیں کہ اس کا تحفظ شریعت نے وہ باؤنڈ کیا ہے کہ ان کا تحفظ کیا جائے۔ اس میں سے ایک عقل ہے، ان 5 میں سے ایک عقل ہے۔ تو یہاں سے پہچان سکتے ہیں کہ عقل کی کتنی اہمیت ہے۔ تیسرا نقطہ یہ دیکھیے کہ اپنے پیدائش کے مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کے اندر متعدد مقامات پر
اس طرح فرمایا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھو کیسا پیدا ہوا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہاں پیچھے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو کیسے ہم نے ان کو قائم کر رکھا ہے۔ تو اس کی طرف دیکھنا تفکر اور تدبر کی طرف اللہ نے گوایا گیا۔ افلا يتدبرون القرآن، قرآن پر تفکر تدبر نہیں کرتے۔ ولو كان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، عقلی بات اگر اللہ کی طرف سے کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم دیکھتے ہو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا، اس میں اختلاف نہیں پایا جا رہا، عقل کو استعمال کرو، دیکھو پہچانو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، ٹھیک ہے، افلا تعقلون، بار بار قرآن کہتا ہے۔ ہم نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین کے اوپر کی نشانیوں میں، رات دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، الباب عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے اٹھتے کروٹوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں تفکر و تدبر کرتے ہیں، اور نتیجے کس پر پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، دیکھ یہ ہے نا عقل سے حاصل ہونے والا علم انسان سے یہ نتیجہ نکالتا ہے، یہ ریزلٹس نکالتا ہے، تو وہ عقل سلیم ہے، وہ عقل سلیم ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آخری نقطے کے تحت کہ فکر و عمل کے لیے، صحیح طریقے کے چناؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کے استعمال پر زور دیا ہے، صحیح طریقے کے چناؤ کے لیے فکر و عمل میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ظن، گمان کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، سورہ حجرات کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں یہاں پر سورہ ہم نے نجم کی آیت پیش کی ہے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ جو آپ سے جھگڑ رہے ہیں، ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ ظن گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان کبھی بھی حق تک نہیں لے کر جاتا ہے۔ بہنیں ہی دیکھیے کہ وہم اور خرافات کو منع کیا، یعنی کہ آپ وہم کی بنیاد پر ہی کسی چیز کا فیصلہ نہ کریں، اسی لیے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے اس کو معلوم کر لو، یہ عقلی ایک تقاضا ہے، معلوم کر لو۔ باپ دادا کی اندھی تقلید کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہم نے پیش کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو انزل اللہ ہے اس کو مانو، قَالُوا نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بھی ہم تو اپنے باپ دادا کی باتوں کو مانیں گے۔ تو پوچھا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں، نہ صحیح رستے پر ہوں، پھر بھی تو عقل کا استعمال کرو بھائی، کہ جو ما انزل اللہ ہے وہ ستھرا ہے، صحیح ہدایت دینے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے سورہ اسراء کی آیت پیش کی ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ عقلی بات ہے، معقول بات ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے خام خواہ وہاں پر اپنے گھوڑے نہیں دوڑاؤ۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، سمع کان سے، البصر دیکھنے کی جو طاقت ہے آنکھ سے، اور والفؤاد دل سے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں استعمال کیا، ٹھیک کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ عقل کا کتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے ہمارے اسلام کے اندر، لہذا اسلام نے کبھی بھی عقل کی مضمون بیان صرف ایک شرط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کو اپنے دائرے میں استعمال کیا جانا چاہیے، اس کو اپنی حدود متعین کر کے استعمال ہونا چاہیے۔ اگر یہ حدود کے اندر استعمال ہوگا تو صحیح نتیجے تک لے کر جائے گا، اور اگر اس نے اپنے آپ کو حاکمیت کی کرسی پر بٹھا دیا اور مطلق العنانیت اپنے اندر لے کر آ گیا، اور بالکل مستقل بالذات سمجھ لیا کہ کسی اور چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، سب اس کے تحت ہیں، تو وہاں پر یہ گمراہیت کی شکار جائے گی جو ہمیشہ سے ہوئی ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم اس ثانوی مصادر میں سے عقل سلیم کے اوپر گفتگو کرنے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اوپر ہم اس کے دوسرے ہمارا جو ثانوی مصدر ہے فطرت، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔